ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ بھی کی، وہ ایمان قبول ہی نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ وَمَا يُؤْمِنُهُمْ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثر لوگ، اکثر کا معنی آتا ہے تھوڑے لوگ، بولو اکثر تھوڑے یا زیادہ؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں ایمان رکھتے اکثر ساتھ اللہ کے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور ہیں کیا؟ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان کے دعویٰ کے باوجود مشرک۔ یہ قرآن ہے، میری بات نہیں، سورہ یوسف ہے، میرے سامنے کھلی ہے۔ تو فرمایا تم نے ایسا نہیں کرنا، الذین آمنوا، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ملاوٹ کی ایمان کے دعوے کے باوجود مشرک، اور تھوڑے بھی نہیں، اکثریت۔ تو اس لیے فرمایا جیسے تم رلے والی چیز برداشت نہیں کرتے نا، میں بھی رلے والا ایمان قبول نہیں کرتا۔ ایمان خالص ہو، ظلم کا رلہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی، پنجابی بھی سمجھ دے ہو، حضرت پنجابی بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک بندہ اٹھ لے کے آیا، بندہ دیہاتی لیا، عرابی پینڈو، تے اس جدو ویکھا نبی کریم علیہ السلام نو تے سدھا اٹھ دا رخ کیتا آپ والے پاسے۔ مسند احمد وچ حدیث موجود ہے، جلے رخ کیتا، صحابی آکھدا بے سمجھ گئے بے جنا آندہ ساڑھے والے پاسے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر، لمبی حدیث سے میں صرف اس کا چند جملے سنا رہا ہوں۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا، آپ نے پوچھا کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں اور میں رسول اللہ کے پاس چلا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قد اصبتا، پھر ٹھیک پہنچائے۔ کم کے مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایمان سکھاؤ، میں ایمان سیکھنے کے لیے آیا۔ کبھی آپ نے بھی یہ طلب کی ہے کسی عالم کے پاس آئے ہو کہ مجھے ایمان سکھا؟ توجہ ہے؟ کبھی تمنا نہیں، تسی آپ ہی سکھنا ہے ایمان، جتھے کام چل گیا اتھے ایمان سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان بڑا سوکھا ہی، اور پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ، سمجھ کے من کے بول۔ شہادت دا کی معنی؟ سمجھ کے من کے بول، گواہی دے
علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ او فرماندن کہ ایمان دے اندر علماء لوگ آدھن ایمان تصدیق دا نہ ہے، لیکن تصدیق دے بیچ ترائے چیزاں کھڑی ہیں، ایک سمجھنا ہے، دوسرا مننا ہے۔ مننا سمجھ دے ہو، جانن دا نا ایمان نہیں، منن دا نا ایمان ہے۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ماننے سے پہلے جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور سمجھ کر پھر زبان پہ لانا ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ جس کے ساتھ شہادت کا لفظ آیا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا، بولو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اس بات کو ماننا، سمجھنا اور محمد الرسول اللہ اس پیغام کو پہنچانے والے، محمد اللہ کے رسول، لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ محمد الرسول اللہ، اس دعوے کی دلیل لا الہ الا اللہ، یہ پیغام محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ، اس پیغام کے پیغامبر اور رسول لا الہ الا اللہ، اے سنیا اللہ دی طرفوں آمن والا سنیا، اور محمد الرسول اللہ اس سنیا نو پہنچامن والے محمد۔ توجہ ہے؟ اے پہلی شہادت دے لا الہ الا اللہ، پھر 5 نمازاں نہیں، زکوٰۃ ہی، اگر طاقت ہے، ہاں 1 مہینے دے روزے نہیں، جے طاقت ہوئے تو پھر حج کر لیں، زندگی چے 1 باری حج ہی، 1 مرتبہ بس۔ ایک گل اس سنی کہ اس کا اونٹ بھاگ پڑا، اونٹ بھاگا اور ایک غار میں گرا، پاؤں آیا، اونٹ بھی گر گیا، سوار بھی گر گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا اس کو نکالو۔ جب اسے نکالا گیا تو اس کی روح جا چکی تھی، وہ مر گیا تھا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا یہ آدمی ان لوگوں میں سے ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہ انہی میں سے۔ اب توجہ میری طرف، بالکل آسان کرنے لگا ہوں۔ 4 قسم کی ملاوٹ، 4 قسم کے ظلم قرآن کریم نے خود بیان کیے کہ اپنے ایمان کو 4 ظلموں سے بچانا ہے، جنت بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، اور اگر ان 4 میں سے ایک ظلم کے ساتھ بھی ایمان کے ساتھ رلا کر دیا، 1000 دعویٰ ایمان کا کر، نہ ایماندار بنے گا، نہ ہدایت ملے گی، نہ جنت ملے گی۔ سینکڑوں استنجے کر لے، جتنے مرضی متھے رگڑ لے، یہ ابتدائے اصلاح کی ابتدائے تو ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے ایمان کی، کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔
اور اسی کو کبھی تعبیر کیا جاتا ہے ان تؤمن باللہ، ان تؤمن باللہ۔ ان تؤمن باللہ کا یہ نہیں مانا کہ اللہ کی ذات کو ماننا ہے، اللہ کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا، مکہ کا مشرک یہ مانتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ ایک ہے، دو اللہ نہیں۔ اور اس کائنات میں جتنے بڑے بڑے کام، امور انظام، بڑے بڑے کام اس کائنات میں وقوع پذیر ہیں، یہ کرنے والا صرف اللہ۔ سورج کا نظام چلانے والا صرف اللہ، چاند کا نظام چلانے والا صرف اللہ، موسموں کو بدلنے والا صرف اللہ، بارشیں برسانے والا صرف اللہ، دریا چلانے والا صرف اللہ، اولاد دینے والا صرف اللہ، اور یہ کائنات میں نسلوں کے سلسلے چلانے والا صرف اللہ، اور رات کو چلانے والا لیلی نظام، رات کا نظام، دن کا نظام چلانے والا صرف اللہ، زمین سے سبزے اگانے والا صرف اللہ، آسمان سے بارشیں برسانے والا صرف اللہ۔ یہ مان کر بھی مشرک تھا۔ آج لوگ یہاں تک بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے، ہمارا ایمان بن گئی ہے۔ ایمان نہیں بنا، یہ ابو جہل والی توحید ہے، مکہ کے مشرکوں والی توحید کہ خالق صرف اللہ، مالک صرف اللہ، آسمان زمین بنانے والا چلانے والا صرف اللہ۔ اگر میں اس پہ قرآنی آیات پیش کروں تو 20 آیات موجود ہیں کہ یہ وہ چیزیں تھیں کہ ابو جہل اور مکہ کا مشرک اس کو مانتا تھا کہ ہمارے معبود جن کو ہم پکارتے ہیں، جو ہمارے حضرات جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بابا لات منات عزا فلانے، ان میں یہ اللہ بھی نہیں، اللہ جیسے بھی نہیں، اللہ کے برابر بھی نہیں، یہ خالق بھی نہیں، یہ رازق بھی نہیں، یہ آسمان پر حکومت کرنے والے بھی نہیں، زمین پہ تصرف کرنے والے بھی نہیں، اور بارشوں کا نظام چلا سکتے بھی نہیں، نباتات میں سے ایک پودا بھی اگا سکتے بھی نہیں، بیٹے بیٹیاں دینا یہ ان کے اختیار میں نہیں۔ لیکن پھر بھی کیا ہے؟ بولو، پھر بھی مشرک ہے، اتنا ماننے کے باوجود، کیونکہ پیغمبر جو دعوت لے کے آیا وہ شروع ہوتی ہے اللہ الہ الا اللہ۔ وقت بڑا کم ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے بیان کی۔ حضرت نوح نے تو 950 سال لگا دیے، میں گھنٹے پہ کیسے بیان کروں گا؟ یہی مسئلہ، ساری کتابیں اتری اسی مسئلے پہ، لا الہ الا اللہ۔ سارے نبی آئے اسی مسئلے کی دعوت کے لیے، اور یہ پورا قرآن سورۃ الانبیاء بالکل آخر فرمایا میرا محبوب پیغمبر اعلان کر دے، شروع میں کیا ہے؟ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور آخر پہ کیا ہے؟ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ 30 پارے قرآن ایک ہی مسئلہ لے کے آئے۔ کیا میں نے کہا؟ انما کلمہ حسر، صرف میری طرف جو وحی آئی 30 پاروں کی شکل میں، اس میں ایک ہی مسئلہ آیا، الہکم الہ، کہ الہ صرف ایک ہے۔
اور آج یہی اشاعت التوحید کی دعوت ہے، اور اللہ کے فضل سے انبیاء کی دعوت کی امین جماعت، نہ کسی سے ڈر، نہ کسی سے لالچ، نہ خوف، نہ لالچ، نہ دبدبا، نہ کسی بزرگ کی بزرگی کا ڈر، نہ کسی حکومت کی لاٹھی کا ڈر، اور نہ کسی کی وردی کا ڈر، نہ کسی کی مرضی کا ڈر۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو یہ کائنات کی روح والا مسئلہ، سارے نبیوں کی دعوت والا مسئلہ، ساری کتابوں کا نچوڑ والا مسئلہ، اور پورے قرآن کا محور اور مرکز وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، شکر ہے تمہیں عربی نہیں آتی، نہیں تو کئی بھاگ جاتے۔ جب پیغمبر نے بیان کیا نا تو سامنے عربی تھے، وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ پہلا نمبر ہے میرا بھائی۔ کون سا نمبر ہے؟ ہاں، خیال کرنا، تھک تو نہیں جائے۔ یہ پہلا نمبر ہے۔ یہاں سے اکائی شروع ہو رہی ہے، اکائی میں کچھ ہوگا تو ہوگا، نہیں تو سب زیرو ہے، سب زیرو ہے۔ پہلا نمبر شروع ہو رہا ہے، بنیاد، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ لوگو الہ صرف اللہ، کوئی فرشتہ بھی الہ نہیں۔ بولو میرے ساتھ، کوئی فرشتہ بھی الہ نہیں، کوئی ولی بھی الہ نہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ وہ بھی مصطفیٰ ہے پر الہ نہیں۔ الہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ مسئلہ یہی ہے، الہکم الہ واحد۔ اور پیغمبر نے اعلان کیا تھا شروع سے؟ میں فضائل نہیں بیان کرنے بیٹھا، میں نے معنی بیان کرنا ہے۔ ایک بات سمجھ لو، پیغمبر نے بیان کیا پہلے دن؟ انی انا النذیر العریان، انی انا النذیر العریان۔ او لوگو، میں آگاہ کرنے والا، میں تو انہوں آگاہ کرنے واسطے آیا، ڈرانے والا ہوں۔ اور کیسا ڈرانے والا؟ النذیر العریان۔ کیا ترجمہ کرساں؟ نذیر العریان، گول مول گلا کرن نہیں آیا، چھپیاں چھپیاں گلا نہیں، میریاں گلا ننگیاں چٹھیاں گلا نے، بالکل واضح واضح گلا نے۔ العریان، النذیر العریان، بالکل کھلیاں کھلیاں، چٹیاں چٹیاں، چٹیاں ننگیاں گلا۔ العریان، بالکل واضح واضح، اور انہاں واضح گلا چٹیاں ننگیاں گلاں وچوں پہلی گل اے وے کہ الہ صرف کون ہے؟ الہ دا معنی کہ وے؟ میں آکھے عربیان نا، میں بڑا حیران ہویا کہ پیغمبر کریم شروع اتھو کیتا۔ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں مکے کے بازار آیا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بازار کے ایک کونے سے شروع ہوا، اور وہاں سے شروع کرتا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بازار کے ایک کونے سے شروع ہوا، یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان میں بھی، اور شروع کیا
اور اس کے پیچھے ایک بزرگ ہے، اور وہ کون ہے؟ وضیع الوجہ، نورانی چہرے والا، چہرہ اس کا چمک رہا ہے، داڑھی اس کی سفید ہے، اور ہے بھی لمبی لمبی زلفوں والی سرکار، اور ہے بھی بڑا سونا من مونا، وضیع الوجہ، چہرہ چمکنے والا، چمکتا چہرہ، اور وہ پیچھے پیچھے، اور وہ کہتے ہیں ایوہ الناس انہو کذاب، ایوہ الناس، اور لوگو ایک کذاب نے، انہو کذاب، اور دوسرا لفظ آکھتے ہیں مکہ مشرک سابیون، یہ اکابر کو نہیں مانتا، اکابر کا مذہب چھوڑ گیا، اکابرین اور بزرگوں کا منکر ہے، اکابر کے خلاف ہے، یہ وہ آدمی ہے کذاب، اس سے بچ جاؤ۔ تو وہ آدمی کہتا ہے میں حیران ہوا، آگے جب میں نے دیکھا تو وہ نوجوان آگے بڑھا، ایک آدمی آگے آیا اور اس نے مٹی اٹھائی اور اس نوجوان کے منہ پر تھوک بھی دیا، مٹی بھی مار دی، مٹی پھینکی۔ میں حیران ہوا، لیکن وہ نہیں رکا، وہ اسی طرح مٹی بھی پڑی اور وہ نفرت کے اظہار بھی ہوئے، وہ اپنی دعوت سے رکا نہیں، اسی طرح بازار کے ایک کونے سے شروع کرتے ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب تب ہوگے، یا قولو، اے قولو نہیں، اے قولو ہے، ایک قول لسانی نہیں، یہ قول قلبی عقیدہ کہ مانو لا الہ الا اللہ تفلحو، تب کامیاب ہوگے۔ وہ آدمی کہتے ہیں صبح سے لے کے دوپہر تک یہ منظر چلتا رہا۔ آج مولوی تقریر کرتا ہے نا، گھنٹہ تقریر، 20 منٹ لطیفے اور 30 منٹ سلوٹے کلوٹے، مسئلے کا بیان ختم ہو گیا، دوپہر تک وہ بیان کرتے رہے۔ پھر ایک بچی آئی، اس بچی نے اس کا منہ صاف کیا اور صاف کر کے ساتھ ملا کے گھر لے گئی۔ کہتے میں نے پوچھا، یہ نیا آدمی تھا، سودا لینے آیا تھا بازار میں، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو دعوت دے رہا ہے نا یا ایوہ الناس، یہ محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو پیچھے سفید ریش چمکیلا بھڑکیلا بزرگ یہ جو پیچھے آ رہا ہے، یہ ان کا چچا ہے ابو لہب، اور وہ جو تھوکنے والا اور مٹی ڈالنے والا ہے وہ مکے کا ابو الحکم صاحب ہے، چیف جسٹس صاحب ہے، ابو الحکم، جس کو کیا کہا گیا؟ ابو ہاں خیال کرو، آج کل تو یہ سب ہے کہ کسی کے بزرگوں کو کچھ بھی نہ کر، یہ بھی کسی کا بزرگ تھا، یہ جس کو آپ ابو جہل کہہ رہے ہیں مکہ والے سے ابو الحکم کہتے۔ اٹھا بخاری کے اندر موجود ہے، ابو الحکم جج، سب سے بڑا فیصل اور جج، اور سید ھذا الوادی، پورے مکے کا سردار ابو الحکم۔ ایک دفعہ میرے نبی نے فرمایا ابو الحکم کو ابو جہل، آج تک تمہیں بھی نام نہیں آتا، کیا رہ گیا پیچھے؟ ابو، بولو ابو جہل کا کیا معنی؟ جہالت کا گٹر، نرا جاہل، ابو جہل، توہین تو نہیں ہو گئی نا؟ کہتے کسی کا نام نہ لو، آج کل ڈسکو زمانہ شروع ہو گئی، نیا دور شروع ہوا، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو، اگر یہی دعوت ہے پھر بدر کیوں ہوا؟ کسی کو کچھ نہ کہو، اگر یہی میرے نبی کی سیرت اور دعوت ہے پھر احد کیوں؟ پھر حنین کیوں؟ پھر فتح مکہ کیوں؟
اور پھر پیغمبر کریم کے غزوات کیوں، سرایا کیوں، اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جہاد کیوں، اور یہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ واغلظ کرو مانا نرمی کرو ان پہ۔ واغلظ کا کیا مانا؟ بول بول، ہاں تمہارا مزاج بدل رہا ہے۔ واغلظ علیہم، اور یہ تو پیغمبر کو حکم ہے نا، تمہارے لیے یہ بھی نہیں۔ تمہارے ایمان کا معیار رکھا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً۔ تمہارا ایمان تب ایمان ہے، یہ نہیں کہ تم کہو ہم بڑا مسئلہ بیان کرتی، ہم بڑے سخت ہیں اپنے کارنامے، نہیں۔ یہ گواہی دے گا مخالف کیم کہ نام آئے تو آگ لگ جائے، نام آئے تو پیاس شروع ہو جائے، پسینے شروع ہو جائے، نہ بھائی نہ آئے بڑا سخت ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، مشرک تجھے سخت کہے، بدعتی تجھے سخت کہے، قرآن کی حقانیت کا دشمن اور منکر وہ سمجھے بھائی اے تو اللہ بچائے، اے بڑا سخت ہے، بڑا متشدد ہے، لیجا بڑا سخت ہے، بندہ بڑا سخت ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، جب تک تیرا دشمن تجھے سخت نہیں سمجھتا، یجدو کالو بھی نہیں، یجدو جب تک وہ تجھے سخت پاتا نہیں، اس وقت تک تیرا ایمان بھی معتبر نہیں۔ آئی تو معیاری کچھ اور ہے، فلانی میری تعریف کر رہے، فلانا بھی مولوی بڑا اچھا ہے جی، تقریر کی نا سارے خوش ہو گئے، سارے خوش، مشرک بھی خوش، گھوڑے کا پجاری بھی خوش، تھلے کا پجاری بھی خوش، قبر کو الہ ماننے والا بھی خوش۔ تو پھر وہ مولوی عالم ربانی نہیں، وہ عالم شیطانی اور لعنتی ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کا وارث وہ ہے جو پیغمبر کا مسئلہ بیان کرے۔ ڈرنا نہیں ہے، کتاب و سنت سے باہر جاؤں تو میں ذمہ دار ہوں۔ مولانا فرما رہے تھے ہم ذمہ دار ہیں، میں خود ذمہ دار ہوں۔ توجہ ہے؟ اور صرف آج کا نہیں، پوری زندگی جو میں نے تقریریں کی، ہر تقریر کا دنیا میں بھی ذمہ دار ہوں، آخرت میں بھی جواب دہ ہوں۔ ہم تقریر سوچ کے کرتے ہیں، بٹے نہیں مار دے۔ توجہ کر، الہ مسئلہ یہی چل رہا تھا، تو وہ تھوکیں ڈالنے والا، وہ ابو جہل، اور وہ جو بچی آئی تھی وہ ان کی بیٹی تھی جو منہ صاف کرتی ہوئی گھر لے گئی، وہ ان کی بیٹی تھی۔ سوچنے کی بات ہے، مسئلہ تو اتنا ہے، لا الہ الا اللہ، تو اس کا کیوں اتنی تکلیف ہوئی؟ تکلیف کیوں ہوئی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ تو میں نے عرب کی لغات دیکھی کہ یہ عرب والے اتنے دشمن کیوں بن گئے؟ آپ نے تو کہا اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور انہوں نے کیا کہا؟ یکفر آباءنا، یہ ہمارے اکابر کو کافر کہتا ہے۔ یفرق بین اخواننا، یہ ہمارے درمیان توڑ پیدا کرتا ہے، توڑ پیدا کرتا ہے، اختلاف، لڑائیاں کرواتا ہے، اور یہ ہمارے اکابر بزرگوں کو بے وقوف کہتا ہے، لڑاتا ہے۔ یسب، یہ محمد معاذ اللہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، گالیاں۔ آج یہی آواز نہیں اٹھتی،
آج بھی جو حق کا مسئلہ بیان کرے ابو جہل والے اعتراض آج بھی ہوں گے. حق کے منکرین کے کیا جی یہ بزرگوں کی تکفیر کرتا ہے، یہ بزرگوں کے خلاف ہے، یہ توڑ پیدا کرتا ہے، اور یہ جناب ہمارے عالیہ کو گالیاں دیتا ہے اور بے ادبی کرتا ہے. ایمان سے بتاؤ پیغمبر کریم بھی بھلا گالیاں دیتے تھے؟ بولو، نبی کریم علیہ السلام گالیاں دیتے تھے؟ مشرک تو کہہ رہے ہیں گالیاں دیتی، بڑے سخت سے گالیاں دیتی. تو وجہ کیا تھی؟ میں نے عرب کی لغت دیکھی، تاج العروض دیکھ، تو بھی لسان العرب دیکھ، اور عرب لغت کی 35 کتابیں میں نے دیکھی اور پھر ان کو لکھا. اور عرب لغت کے ائمہ سیبوے، فرا، ابو الہیثم، بڑے بڑے امام، ان کو دیکھا، وہاں سمجھ آئی کہ اصل بچ گل کے بے عرب کی لغت میں الہ کا معنی بغیر اسباب کے پکاریں سننے والا، بغیر اسباب کے پکاریں سننے والا، پکار کے لائق ہستی، لائق ہستی. کہتے ہیں جناب یہ تھا اصل میں بلاہن، الہن اصل میں تھا بلاہن، جیسے بشاہن، اشاہن اصل میں تھا بشاہن، الہن اصل میں تھا بلاہن. اور اس کا معنی وہ ہستی جس کو مصائب میں، حاجات میں جس کو پکارا جائے، مشکلوں میں جس کی طرف پناہ لی جائے. اور ساتھ لکھا کما ان الطفل یالہ الی امہ، جس طرح دودھ پیتا بچہ اپنی ہر مشکل میں اپنی ماں کو پکارتا ہے، امی امی، پیاس لگے امی، بھوک لگے امی، بیمار ہو امی، اور ماں کی طرف وہ زاریاں کرتا ہے، پکارتا ہے. سب نے لکھا اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں لأن الخلق یتضرعون الیہ فی الحوادث والحوائج، اس لیے کہ پوری مخلوق اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلات میں اسی کو پکارنے پر مجبور ہوتی ہے، اسی کو پکارنے پر مجبور ہوتی ہے. تو الہ کا معنی حاجات اور مشکلات میں پکار کے لائق ہستی. یہ اصل گر تھا جو ابو جہل سمجھ گیا، اور وہ سمجھ گیا اگر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا کہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. پکار کے لائق لفظ کیا ہے؟ پکار کے لائق، لیاقت، صلاحیت، اس کے لائق کوئی نہیں. کیوں؟ پکار کے لائق وہ ہوتا ہے جو پکار کو سنے، پکار کے لائق وہ ہوتا ہے جو پکارنے والے کے حال کو جانے، پکار کے لائق وہ ہوتا ہے جو پکارنے والے کی مصیبت دور کر دے یا کروا دے، کر دے یا کروا دے. ابو جہل اور مکہ کا مشرک سمجھ گیا عربی ہونے کی وجہ سے، اور یہی بات سمجھا کہ یہ جو محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی اور مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کے سوا بغیر اسباب کے جاننے والا بھی کوئی نہیں، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا بھی کوئی نہیں، بغیر اسباب کے سننے والا بھی کوئی نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں. کتنی صفتیں؟ 4. جاننا، بولو پریشان ہو گئے؟ جاننا، سننا، تصرف کرنا، دیکھنا، یہ 4 صفتیں
اور پورا قرآن پڑھ لو، جہاں پر بھی قرآن مقدس میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ الہ صرف اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، وہاں اس مقام کو دیکھو، اس کے سیاق و سباق کو دیکھو، وہاں پر یہ 4 صفات یا کٹھی یا 4 میں سے 2 یا پوری 4 وہاں پر بیان ہوں گی، اور اسی کی بنیاد پہ بیان ہوں گی، اور اسی طرز پہ بیان ہوں گی کہ اے لوگو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے سوا بغیر اسباب کے سننے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے سوا بغیر اسباب کے جاننے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے سوا بغیر اسباب کے دیکھنے اور تصرف کرنے والا کوئی نہیں۔ پورا قرآن اسی بنیاد پہ ہے، اور لغت عرب بھی یہی کہتی ہے۔ مفسرین سے پوچھو الہ کا معنی، امام قرطبی، روح المعانی، رازی، خازن، سراج منیر، لغت کی کتابوں کے بعد 400 کے قریب مفسرین، ان کی تفسیریں، انہوں نے الہ کا یہی معنی کیا جو ان اہل لغت نے بیان کیا، اور اس کے بعد بخاری کے شارحین، مسلم کے شارحین، 200 سے زیادہ حدیث کی شرح کرنے والے محدثین، انہوں نے بھی یہی معنی کیا، مفسرین نے بھی یہی معنی کیا، اور خود قرآن مقدس نے بھی الہ کا یہی معنی سمجھایا اور فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، آگے فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ علماء سمجھتے ہیں فی استقرار کے لیے آتا ہے، اللہ کی ذات استقرار فی المکان سے پاک اور منزہ ہے، تو فی السماء الہ، فی الارض الہ کا کیا معنی؟ کہ اللہ آسمان میں بھی الہ، اللہ زمین میں بھی الہ۔ معنی یہ ہے کہ اللہ آسمان والوں کی پکاریں سننے والا، زمین والوں کی پکاریں سننے والا، آسمانوں والوں کی پکاریں سننے والا بھی اللہ، زمین والوں کی پکاریں سننے والا بھی اللہ۔ توجہ ہے؟ یہ ہے وہ کلمہ لا الہ، بولو بولو، میں آگے جا رہا ہوں، بس لا الہ الا اللہ، اور پورا قرآن اسی پہ ہے، اور یہی حضرت ابراہیم نے دعوت دی تھی۔ آج تو جان چھڑا لیتے ہیں جی اشاعتی آکھدن، آج تنوں ذرا پچھلا ایک اشاعتی بکھا دیں۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت لما تعبدو، پڑھو ذرا ثواب کے لیے، قربانی کا موسم آ رہا ہے، یہ عقیدہ ہے تو قربانی ہے۔ اگر ابراہیم پیغمبر والا عقیدہ نہیں، کعبہ کے رب کی قسم قربانی نہیں۔ اور اگر 7 حصوں میں کوئی ایسا بے ایمان مشرک شامل ہو گیا تو 6 باقی بھی برباد ہے۔ گل کوڑی تو نہیں ہوندی پئی؟ ہاں ذرا توجہ، حالت میں اوتھے آنے لم یلبسو ایمانہم بے ظلم، نے تے مڈھے خیال کرنا۔ فرمایا حضرت ابراہیم نے کتوں شروع کیتا بلا؟ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم جتنا مسئلہ سما بیان کیتا نا، ہر پیغمبر نو اللہ ایک خاص اسم دا وظیفہ دیتے ہیں، تو حضرت ابراہیم نو وظیفہ ملہ ہی سمال ہے۔ حضرت ابراہیم دیا دعا میں ویکھو جتھے بھی کھڑے نا تے اللہ دا صفت سمیع دا وظیفہ کر رہے ہیں۔
असमी काबा बना रहे हैं ता भी मसला समाए। तवज्जो है ना है। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ हमारे परवरदिगार तकब्बल मिन्ना, हमसे कबूल कर ले। उलमा जानते हैं ये जो इन्ना है ये तालीलिया है, और मतलब क्या है, तुझ ही से मांग रहे हैं, मैं भी, मेरा इस्माइल भी, तुझे कह रहे हैं तकब्बल तकब्बल। इसलिए ले अन्नाहू, इसलिए बजा इसकी जे ले अन्ना का अंत समीउल अलीम। इन्नका अंत समी, सारे पढ़ो, इन्नका अंत समी, तू ही समी है, तेरे सिवा समी कोई नहीं। तू ही समी है, तेरे सिवा कोई समी नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, उन्होंने भी किताबुत तौहीद कायम की। अपनी किताब के आखिर में दूसरी जिल्द की आखिरी किताब है किताबुत तौहीद, और वहाँ तौहीद बयान करते हुए इमाम बुखारी मसला संभाले के आए। और क्या अल्लाह की सिफात बयान की, कान अल्लाह समी अम बसीरा, समी अम बसीरा। इसको ज़रा समझ लेना। अल्लामा इब्ने हजर, अल्लामा ऐनी, कस्तलानी, इब्ने मुलक्किन, इब्ने बत्ताल, मुहद्दिस सहारनपुरी, अल्लामा खताबी, जितने भी बुखारी के शारे हैं, यहाँ एक सवाल कायम किया अहलुस सुन्नत का मज़हब बयान करते हुए। फरमाती हैं कि कान अल्लाह हो समी अम बसीरा, सुनता तो इंसान भी है। तुम मेरी तकरीर सुन रहे हो या नहीं? तो फिर अल्लाह की सिफत समी कैसे? इंसान भी सुनता है। जालना हो समी अम बसीरा। सारे मुहद्दिसीन इसका जवाब देते हैं कि ओए लोगो, अल्लाह भी समी है, बंदा भी सुनता है। फर्क क्या है? अल्लाह का सुनना मा फौकल असबाब, बंदे का सुनना मा तहतल असबाब, बगैर असबाब के सुनना। ये अल्लाह समी है और बंदा सुनता है असबाब के ताज। असबाब क्या हैं? आप मेरी बात सुन रहे हैं, वो क्यों सुन रहे हैं? एक तो सौत आवाज़, एक दूसरा ये आवाज़ के लिए हवा दरकार है, ये आवाज़ हवा उठाए, ये तकय्युफ है। सौत एक आवाज़, फिर हवा, फिर वो हवा उस आवाज़ को उठाती है। और नंबर 3 वो हवा जो आवाज़ से भरी हुई है, मुतकय्यफ हवा, वो कान तक पहुँचे। कान तक गाड़ी है, पाकिस्तानी नहीं है, उसके शीशे पक्के बंद हैं, बाहर से कोई आवाज दे सुन लोगे जी? क्यों? हवा अंदर नहीं आ रही। वो जो आवाज से भरी हुई हवा आवाज से भरी हुई वो कान में पहुंचे, इसका नाम वसूल है। और जो समझते हैं वो समझें। साइंस का भी यही कानून है, साइंस भी यही कहती है, शरीयत भी यही कहती है, फितरत और अकल भी यही कहता है कि जो आदमी सुनता है ना, आदतन समा वो क्या होता है? आवाज भी हो, सौत भी हो, तकय्युफ भी हो, और हवा भरी हुई आवाज से कान तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद इधर रूह भी मौजूद हो। रूह पूरे जिस्म में है लेकिन कान के पट्टे में नहीं है, ये बह रहा है डोरी बला। अंदर रूह मौजूद है, पट्टे के साथ ताल्लुक भी है, वो गल नहीं रहा, सड़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी सुनता
بولو پھر بھی سنتا نہیں. اس لیے میرا بھائی یہ ہے انسان کا سننا. اللہ صوت کا محتاج نہیں، ہوا کا محتاج نہیں. وہ سنتا ہے، آواز نہ بھی ہو وہ سنتا ہے، وہ سمیع ہے. اور نہ ہوا کی ضرورت، نہ تکیف کی ضرورت، نہ کانوں کی ضرورت اور نہ روح کی ضرورت. هو حی منزہ عن الروح، یہ اس کی شان ہے. تو اللہ کا سننا بغیر اسباب کے، اور مخلوق کا سننا اونچے ذرا بولو تحت الاسباب. اچھا جب موت آ جائے تو اسباب رہ جاتی؟ بولو موت کے بعد اسباب ہیں. اب موت کے بعد اگر کسی نبی ولی کے عادتاً سننے کا قائل ہے اور اس میں قابلیت سماعت مانتا ہے تو میرا بھائی اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا اور اس نے اس نبی ولی کو الہ مانا. چاہے زبان سے نہ کہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اس نے الہ مان لیا. حضرت عدی نے ایک شکایت لگائی تھی کہ قرآن نے ہم پہ الزام لگایا ہے، ہم نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں کہتے تھے، رب نہیں بنایا تھا، رب کہتے بھی نہیں تھے. فرمایا بتاؤ جب مولوی پیر حلال کہتا، اللہ کی کتاب حرام کہتی، کس کی مانتے؟ جی مانتے تو مولوی جی کی تھے. فرمایا یہی رب نہ بھی کہو نہ، یہ ہے رب بنانا. مانو یا نہ مانو تم نے رب بنایا. تو جب بغیر اسباب کے سننا امام الانبیاء کے لیے بھی مانا تو میرا بھائی ناراض نہ ہونا، تو نے لا الہ الا اللہ کی حد کراس کر کے امام الانبیاء کو الہ مانا ہے اور کلمے میں اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. کوئی سمجھ بھی آئیے؟ انکا انت السمیع العلیم. یہ کعبہ کی بنیادوں میں مسئلہ سمائے. اس لیے حج پہ نہ جانا. جنہوں نے یہ نہیں مانا پیغمبر نے منع کر دیا. لا یحج المشرک، لا یحج مشرک بعد ھذا العام. اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا. اور مشرک وہی ہوتا ہے جو اللہ کی صفت مخلوق میں مانے، الہ کی شان مخلوق میں مانے. تو حج کعبہ کی بنیادوں میں بھی گئی. اور پھر حضرت ابراہیم اپنے ابا کو مسئلہ الہ سمجھا رہے ہیں. اور کیسے سمجھایا؟ یا ابت، پڑھو پڑھو پڑھی آیت آتی ہے تمہیں. لیما تعبدو تعبدو تعبدو، یہ مسئلہ الہ ہے. کیوں عبادت کرتا ہے؟ اے میرے پیارے ابا جان کیوں عبادت کرتا ہے؟ کن کی؟ ما لا یسمعو، مالا کہاں سے شروع کیا مسئلہ؟ سما سے. مالا یسمعو بلا یبصرو بلا یغنی عنک شیئا. کیوں ان کو پکارتا ہے جو تیری پکاریں سنتے سنتے کوئی نہیں، تیرے حالات دیکھتے کوئی نہیں. الہ تو وہ ہوتا ہے جو سمیع بھی ہو، بصیر بھی ہو، غنی بھی ہو. یہ سمیع بھی نہیں، بصیر بھی نہیں، غنی بھی نہیں. لا یغنی عنک شیئا. یہ باپ کے سامنے مسئلہ سما. پھر برادری کے سامنے گئے، قوم کے سامنے انہیں مسئلہ الہ سمجھاتے ہوئے کیا کہا؟ او میری برادری، او میری قوم، بتاؤ نا ذرا مجھے، حل یسمعونکم، حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون. نفع بعد میں، نقصان بعد میں. اس نو آدھے نو جڑ تے رمبا رکھنا.
پہلا سوال ہی حضرت ابراہیم کا یہ ہے، حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو یہ تمہاری پکاریں سنتی؟ سما سے شروع کیا، حل یسمعونکم اذ تدعون، آگے کہنے لگے قالوا بلا، قالوا بلا، کیا ہے بل، ہاں بل، یہ بل جڑا نا یہ آندہ اضراب ہستے، اور اس کا مطلب کیا؟ ابراہیم مسئلہ سما نہ چھیڑ، سما والا مسئلہ نہ چھیڑ، کیوں کہ یہ ہمارے اکابر کا اجماعی مسئلہ ہے، وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے سارے بڑ وڈیرے اس سے متفق رہن، سارے مسئلے چھیڑ پر سما والا مسئلہ نہ چھیڑیں۔ یہ اضراب زمانہ ہے، اضراب زمانہ، اے مسئلہ نہ چھیڑ، توجہ ہے نا؟ الہ کا یہی معنی ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور عنوان آتا ہے کہ جب بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا اللہ، تصرف کرنے والا اللہ، تو پھر نظر نیاز کے لائق بھی صرف اللہ، سجدوں کے لائق بھی صرف اللہ، رکوع کے لائق بھی صرف اللہ۔ توجہ ہے نا؟ اس سے بھاگ کہیں نہیں سکتے۔ اگر مشکل بنی ہے نا میں آسان کر دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا معنی کرو، جو تمہیں آتا ہے وہ کرو، اللہ کے سوا عبادت کے لائق، آسان ہے نا، سب کو آتا ہے، صحیح ترجمہ ہے نا، صحیح ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، بولو عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اب اسی سے مسئلہ نکل آئے گا، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ چلو پوچھ لیتے ہیں عبادت کیا ہے، پیغمبر کریم سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، پیغمبر کریم کی حدیث جس کو بریلوی علماء نے بھی لکھا، دیوبندی علماء نے بھی لکھا، شیعہ علماء نے بھی لکھا، اہل حدیث علماء نے بھی لکھا، تمام طبقات متفق ہے اور سب کی کتابوں میں موجود ہے۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور سجدہ بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، قیام بھی عبادت، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، یہ ساری عبادات ہیں۔ لیکن پیغمبر کریم فرماتے ہیں ان ساری عبادات کا لب لباب اور خلاصہ، مکھن اور نچوڑ اور سب دا خلاصہ کے وے الدعا، آکھو دعا دا معنی پکارنا، اور دعا کی بنیاد سمائے، ساری عبادات کا خلاصہ دعا ہے، پکار ہے، حاجتوں میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا۔ اور یہ نہیں، پیغمبر کریم نے یہ مسئلہ قرآن سے بیان کیا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، آگے کیا ہے، ان الذین یستکبرون عن، اوپر تو ادعونی آیا ہے، نیچے ان دعائی کیوں نہیں آیا؟ نیچے ان عبادتی، اللہ نے بتا دیا کہ سب سے اونچی عبادت اور خلاصہ مکھن وہ کیا ہے؟ پکارنا، بولو کیا ہے؟ پکارنا، حاجات میں پکارنا۔ پھر معنی کر لو، لغت بھی چھوڑ دے، ساری چیزیں چھوڑ دے، پیغمبر کریم نے الہ کا مسئلہ بیان کیا، اور معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے سوا پکار کے لائق، اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں۔ اگر اس طرح نہیں تو کم از کم نماز تو پڑھتا ہے نا، نماز تو اتفاقی ہے کہ اختلافی ہے؟
اچھا نماز میں بڑے بڑے اختلاف بھی ہیں، لیکن ایک مسئلہ اتفاقی ہے، نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ التحیات للہ، پڑھو پڑھو پڑھو، التحیات للہ، قولی عبادتیں کس کے لیے؟ قولی عبادتیں، زبانی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے، للہ یہ لام نہیں ہلنے دیتا، صرف اللہ ہی کے لیے۔ اور اقوال، قول، لسانی عبادت کیا ہے؟ زبانی عبادت، سب سے اونچی الدعا۔ پھر پکار آ گئی، جدھر مرضی لے جا، اور جو مرضی لے جا پوری تشریحات کو یہاں پھر کے آنا پڑے گا کہ الہ کا معنی پکاریں سننے والا۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ پکار کے لائق ہستی، پکار والا مسئلہ مان۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہتا ہے یار مسئلہ سما پہ فتویٰ نہ لگایا کر۔ میں نے کہا اچھا مسئلہ سما پہ فتویٰ ٹھیک ہے نہیں لگاتے، لیکن فتویٰ آپ لگاتی، کیسے؟ میں نے کہا آپ شرک فی دعا پڑھاتے ہیں یا نہیں؟ شرک فی دعا، غیر اللہ کی پکار شرک ہے، غیر اللہ کی پکار، بولو اس میں بھی شک ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن، یہ فتویٰ قرآن میں ہے، وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا گمراہ ہے جو اللہ کے سوا پکارتا ہے ان ہستیوں کو جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتی۔ کیوں جواب نہیں دیتی؟ وجہ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ ہی نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارے وہ تمہاری پکاریں سنتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں۔ لیکن احکام میں فتویٰ پہلے آیا وَمَنْ أَضَلُّ، سارے پڑھو ذرا، وَمَنْ أَضَلُّ، یہ میرا فتویٰ ہے یا قرآن کا فتویٰ ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور سورہ فاتر میں فتویٰ بعد میں آیا، لا یسمعو کا حکم لگا کے آخر میں ذکر کیا بَیَوْمَ الْقِیامَتِ، پڑھو 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 میں ختم کروں، بَیَوْمَ الْقِیامَتِ یکفرون بِعِشْقِکُم، یکفرون بے یہاں شرک کیا ہے؟ شرککم، کہتے ہیں غیر اللہ کی پکار تو شرک ہے۔ میں نے کہا اب مسئلہ حل ہو گیا، غیر اللہ کی پکار شرک ہے تو اس کی بنیاد سما ہے، اگر سما کا عقیدہ ہے تو شرک ہے، اور اگر ویسے ندا ہے تو شرک بنتی نہیں۔ تو شرک فی دعا کا قائل ہے میرا بزرگ، تے شرک فی سما کا کیوں منکر ہے؟ جبکہ شرک فی دعا کی بنیاد بھی شرک فی سما ہے۔ تھک گئے ہو؟ شرک فی سما ہے۔ آجا واپس، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان میں ملاوٹ نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی ملاوٹ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا اسی آیت کے متعلق کہ ظلم کا کیا معنی ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ سورہ لقمان نہیں پڑھی، سورہ لقمان پڑھ لو، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سارے گناہوں سے بڑا گناہ، سارے ظلموں سے بڑا ظلم وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کے سینگ نہیں ہوتے میرا بھائی۔ قرآن کریم نے جہاں یہ ذکر کیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں بھی یہی مضمون ہے، وہاں مولویوں کی بات چل رہی ہے۔
आयत नंबर 48 में मौलवियों का जिक्र किया, इसलिए आगे फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा मन युशरिक बिल्लाह फक़द इफ्तरा घड़ लिया। ये मौलवी का शिरक है। मौलवी का शिरक यही है कि वहाँ जान बूझ के शिरक करता है और फिर शिरक को साबित करने के लिए दलीलें घड़ता है। इफ्तरा इस्मन अजीमा। और आयत नंबर 116 सूरह निसा की वहाँ अवाम का शिरक जिक्र किया और वहाँ फिर हकीकत शिरक बयान की। मुड ए लाया ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। और आगे क्या जिक्र किया, मन युशरिक बिल्लाह, जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया फक़द ज़ल्ला ज़लालम बईदा। अवाम का शिरक है, बेचारे को मसले का पता नहीं है। मौलवी जान बूझ के शिरक करता है और अवाम को पता नहीं, इसलिए फरमाया ज़लालम बईदा। ये ज़लालम बईद वही है बमन अज़ल्लो वाला, ज़लालम बईदा। अब यहाँ शिरक है क्या? ये 116 इसके साथ 117 नंबर आया, उसके शुरू में बताया शिरक क्या है। फरमाया इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा। शिरक तो बहुत है, लेकिन अगर मुशरिक को पकड़ना हो, शिरक की कई अक़साम हैं, लेकिन अगर पूरे मुशरिक को पकड़ना हो, चोर नपना हो ना खुरा कर दे, फिर खास गुरुंदर फरमाया अगर मुशरिक पकड़ना है तो आओ, बड़ा सबसे बड़ा शिरक क्या है? इन यदऊना, पढ़ो, इन यदऊना मिन दूनिही इल्ला इनासा। 200 मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखा, इससे भी ज्यादा जो मैंने देखा है, इनासा ए अमवाता, इनासन ए अमवातन। फरमाया शिरक ये है मुर्दों को पुकारना। शिरक क्या है? मुर्दों को, हाँ, कब्र वालों को पुकारना। अमवाता, इनासा, अमवाता। इमाम राजी ने वजह बयान की कि इनास क्यों जिक्र किया। इस आयत के 3 माने और भी है, लेकिन इनास में क्या होती है? ज़ोफ़ और कमज़ोरी, और अमवात में भी होती है ज़ोफ़ और कमज़ोरी। इसलिए अमवात को ताबीर किया इनास के साथ, इस ज़ोफ़ और कमज़ोरी में। फरमाया शिरक ये है मुर्दों को पुकारना। अगर ये समझ ना आए, सूरतुन नाल की आयत नंबर 120 देख ले, वहां पर भी क्या है? अमवातुन, पढ़ो जरा, अमवातुन गैरो अहयाइन बमा यशुरूना अय्याना युबअसून इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। पढ़ो जरा, इलाहुकुम इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। तुम्हारा इलाह एक है और कोई इलाह नहीं। और जिनको तुम पुकारते हो अंबिया की कब्रों पे जाके, औलिया की कब्रों पे जाके, वो कौन है? अमवातुन गैरो अहयाइन। शेखुल हिंद ने तर्जुमा किया, वो मुर्दे हैं जिनमें जान नहीं, वो मुर्दे हैं जिनमें जान नहीं। और तुम तो कहते हो हमारे बकरे, काले बकरे को जानती हैं, काले कुक्कड़ से चिट्टे कुक्कड़, लंबे चौड़े हट्टे घट्टे जानते हैं। छोड़ो, तुम्हारे आना तो दूर की बात, तुम्हारे कलाम सलाम सफारशा ते दूर दी गल, उन्हां दा अपना हाल केवे। बमा यशुरूना अय्याना युबासून,
انہیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ انہیں کب زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا، کب زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا، کب زندہ ہوں گے، کب اپنے رہنے کی مدت بھی معلوم نہیں، تو پکارنے والوں کی پکاروں کو کیا سمجھیں گے؟ تو الہ ہوتا ہے جس کی شان ہے هو الحی، ادھر اموات ادھر هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ هو الحی لا حی الا ہو لأنه لا إله إلا هو إذا كان الأمر كذلك فادعوه مخلصين له الدين۔ ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ اس لیے کہ الہ پکار کے لائق کون؟ جب مان گئے ہو کہ الہ اللہ ہے تو فادعوہ، فاسیہ ذکر کی، اذا کان الامر کذالک، جب مان لیا کہ موت سے پاک صرف اللہ، اس لیے کہ الہ صرف اللہ، پکار کے لائق اللہ، تو پھر پکارو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ ایمان کے ساتھ رلہ، پہلا رلہ کس دا ہوگا؟ شرک، شرک کی ملاوٹ نہ کرنا۔ پھر میں نے دوسرا ظالم دیکھا، اس کے بعد نمبر کا ظالم وہ کون ہے؟ جو ظلم کر اللہ نہیں کرنا، قرآن ذکر کرتا ہے، وہ ہے اصحاب رسول کا دشمن، اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے والا، اصحاب پیغمبر پہ بک بک کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ بھی کیا ہے ظالم، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پیغمبر کے اصحاب پہ تبرہ بک بک کرنے والا وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ۔ یہ میرا فتویٰ ہے یا قرآن کا فتویٰ ہے؟ جو پیغمبر کے کسی ایک صحابی سے لِيَغِيظَ بغض رکھے، صحابی سے جلے، اور صحابی پہ تبرہ کرنا تو دور کی بات، کسی ایک صحابی کا بغض دل میں رکھے، قرآن کہتا ہے الکفار، وہ منصوص قطعی کافر۔ اچھا پتہ کیسے لگے گا؟ اگر مشرک تلاش کرنا ہو نا تو اس سے پوچھ، انبیاء اولیاء تیری پکاریں سنتے ہیں؟ اتھوں یا اتھوں سنتے ہیں؟ پوچھ۔ اگر چونکہ چنانچہ کرتے سمجھ مشرک ہے، اور اصحاب رسول کے دشمن کو پہچاننا ہو تو حضرت معاویہ دا پلے جائے نال ہے۔ حضرت معاویہ کا نام سن کر اگر چہرہ بگڑ گیا تو سمجھ لے نام معاویہ DNA۔ اتھے کسے سائنس دی ضرورت لیبارٹری دی نہیں، جڑا حضرت معاویہ دا نام سن کے سڑ بنے جل بنے، تینوں پتہ پیمانا پھر تیرا بھر بنے، تو پڑھا کر لِيَغِيظَ بِهِمُ پڑھو لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ۔ یہ دوسرا ظلم ہے، اس ظلم دی ملاوٹ نہ کرے۔ تیسرا ظلم سورہ شورا بچ کھڑے، جس دے بچ 2 دفعہ قرآن الظالمین پی آکھدا، اوپتے مڈ مدہ اوپر بنیاد رکھی، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ
ما لم یعظم بہ اللہ، اللہ کے قانون کے مقابل دوسرا قانون حق سمجھنے والا، اللہ کے نظام کے مقابل نظام طاغوت کو حق سمجھنے والا، اللہ کے قانون اور نظام کے مد مقابل کسی نظام اور قانون کو حق سمجھنے والا، یہ مشرک بھی ہے، یہ ظالم بھی ہے۔ ہوں تو جی نہیں آئی ہیں ام لہم شرکاء، کیا ان کے یہ شرکائیں شرعوا لہم من الدین، یہ دین کا معنی قانون، دین کا معنی نظام، ہاں ما کانا یاخذ فی دین الملک، قانون الملک، نظام الملک، بادشاہ کا قانون، دین کا معنی قانون، اللہ کی کتاب پیغمبر کی سنت کے مقابل کوئی کتابڑی حق مانے تب بھی ظالم، اللہ کی کتاب پیغمبر کے خطاب کے مقابل کسی مولوی کو حق مانے تب بھی، کسی بزرگ کے قول کو حق مانے تب بھی ظالم۔ یہ بھی ظلم ہے، اللہ کی کتاب کے مقابل بزرگوں کی کتابوں کو ماننا، یہ بھی ظلم، اللہ کی کتاب کے مقابل جھوٹی روایتوں کو ماننا، یہ بھی کیا ہے؟ بولو، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور اسی میں ما لم یعظم بہ اللہ میں بدعت کھڑی ہے، لا ما لم یعظم بہ اللہ لیس علیہ امرنا، اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا، اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ما لم یعظم بہ اللہ۔ اے جڑا بدعتی ہے، اپنی طرف سے دین بنانے والا، دین اچ بدریاں لاون والا، دین دے نال چپراں ٹوٹ کے ملاون والا، دین دے وچ تحریف کرن والا، اذاناں نال ٹوٹ کے لاون والا، نمازاں وچ بدریاں لاون والا، اور اپنی عبادات دے نال ٹوٹے بدھاون والا، اے بھی کہوے ظالم۔ اتنے دو دفعہ الظالمین آیا کھڑا نہیں، اسے آیت دے اگو پڑھ کے نہ دو دفعہ تھا، اگلی آیت دے وچ نال۔ ہون میرے والے پاسے توجہ ہے، لم یلبسوا ایمانہم بے ظلم، شرک در اللہ نہیں کرنا، ایمان کو خالص رکھنا ہے، توحید خالص۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اور بھائی عہد کر لو، کرو گے عہد؟ جو نوجوان بیٹھے ہو عہد کرو گے؟ شرک کر اللہ نہیں کرنا، شرک والی ملاوٹ نہ ہو، جہاں شبہ پڑ جائے شرک ہے دور بھاگ جا، اور مشرک کے ساتھ بھی ملاوٹ نہیں کرنی، شرک سے بھی بچ جا، مشرک سے بھی بچ جا، بدعت سے بھی بچ جا، بدعتی سے بھی بچ جا، بغض صحابہ سے بھی بچ جا، بغیض صحابہ سے بھی بچ جا۔ توجہ ہے میری طرف؟ اے مسئلہ بڑا اوکھا ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ کی شان کہ شکر ہے ابو جہل پہلے مر گئے، آکھو الحمدللہ، خدا کی قسم ابو جہل اگر ہمارے زمانے میں مرتا نا، یہ مولوی سارے جنازے میں شریک ہوتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف اپنے مقام پہ، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن تھا تو قریشی نہ، تھا تو نبی کا رشتہ دار نہ، تھا تو حاجی نہ۔ پتہ نہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حج تو کیا نا جی، نبی کا رشتہ دار تو ہے نا جی، مکے میں تو رہا ہے نا جی، آب زمزم تو پیا ہے نا جی۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں لیکن تشدد نہیں ہونا چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملا خدا کی قسم ابو جہل کا بھی جنازہ پڑھتے، ابو جہل کے لیے بھی یہ کلپ جاری کرتے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کو بخشش فرمائے۔ کیوں کہ جب عادت پڑ جائے نا، دین کی غیرت رہے نہیں اور تلبیس شروع ہو جائے، ملاوٹ شروع ہو جائے، تو اس وقت
तलबीस होती है। अल्लाह ने यही तो यहूदियों को कहा, ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल वतक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। कहते हैं जी ये बखरवी का मसला है, मौली खिदर का मसला है, ये मौली खिदर का मसला है। तवज्जो है? सूरह मुमतहना नहीं पढ़ी तुहानू लोगों दसो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये आयत भी जरा पीछे पढ़े, ये मैदान जिहाद में उतरी है, मैदान मिसवाक में नहीं नाज़िल हुई, ये मैदान जिहाद की आयत है। हाँ, पैगंबर का पूरा उसवा हसना हुज्जत है, पूरा उसवा, लेकिन सियाक जिहाद का है, जिहाद मैदान जिहाद की आयत है। डर गए हो जिहाद का नाम सुन के? जिहाद की आयत है, लेकिन एक दफ़ा है। सूरह मुमतहना में 2 दफ़ा आया हुआ है, लेकिन मौलवी कभी आपको नहीं सुनाएंगे इल्ला कलील। चलो मैं सुना देता हूँ जो नहीं सुने। सूरह मुमतहना में कद कानत लकुम, पढ़ो पढ़ो हाफ़िज़ो, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना आमनू के, पढ़ो जरा आगे, जिस वक़्त उन्होंने डंके की चोट पे कहा, इन्ना, ओ मुशरिको सुन लो, हमारा तुम्हारा पक्का बाइकाट है, हम बरी हैं तुमसे, और बदा बैनना व बैनकुमुल अदावत वल बग़दा, बदा रड़े ते चढ़ गई, बिल्कुल खुल के सामने आ गई। केड़ी चीज़? असी थोड़े दुश्मन, तुसी साडे दुश्मन, साडे दिल विच थोड़ा बुग़्ज़ है। बग़ज़ा सिर्फ अदावत भी नहीं, बुग़्ज़ भी आ गई है, ते कदन तक जनाजा तक नहीं नहीं, अबदा अबदा, हमेशा हमेशा दुश्मनी, हमेशा हमेशा बुग़्ज़। हाँ हाँ, एक शर्त ने मिलन दी, एक शर्त है, वो क्या है? हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदा, हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदहू, हत्ता के तुम जब तक अल्लाह की खालिस तौहीद को नहीं मान लेते, उस वक़्त तक। वाह शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर, सारे कहो शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह का सच्चा वली और सच्चा दाई तौहीद व सुन्नत, पश्तो में बयान कर रहे हैं। और वो क्लिप हमने शायद भी कर दिया, उसमें खुलासा आपको बता रहा हूँ, मुझे पूरी पश्तो नहीं समझ आती, सुन लेना और पश्तो वालों से पूछ लेना। फरमाते हैं कि एक बिदती के साथ कहीं मजबूरन रात आ गई या कोई ताल्लुक था, तो कहते हैं मैं बितर जब पढ़ने लगा तो मेरे दिल के अंदर से एक आवाज़ आई कि बितरों में होती है दुआ, और दुआ में होता है नखलाओ व न तो रोको। और बितरों की दुआ मैंने बना के दी है, नखलाओ व न तो रोको मई यफजुरुक, कि न अल्लाह हम वादा करते हैं हर बिदती को दफा करेंगे, हर मुशरिक से बाइकाट रखेंगे, मुशरिक और बिदती से पक्का बाइकाट होगा। ये मैंने बितरों में पढ़ना है। फरमाते हैं कि मेरे ज़हन में आया कि इस बिदती के पास तो आज मुझे रहना पड़ गया है, तो रात को अल्लाह को कैसे कहूँगा नखला होगा, तो ये तो झूठ बनेगा। हज़रत शेखुल कुरान फरमाते हैं रात मैंने बितरों वाली दुआ छोड़ दी। मैंने कहा दुआ पढ़ना सुन्नत है और अल्लाह के सामने झूठ बोलना ये सबसे बड़ा गुनाह है। पता नहीं तुम्हें समझ आई है कि नहीं। ये शेखुल कुरान है,
اور واقعی دائی حق کو یہی ہونا چاہیے۔ اگر ایمان پہ مرنا چاہتے ہو اللہ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ یا اللہ شرک سے بھی ہماری برات، مشرک سے بھی برات، بدعت سے بھی ہم بری، اہل بدعت سے بھی ہم بری۔ ہون بے شک کیوں نہیں آتے؟ نخلو با نترو کو میں یفجرو کا، جو بھی بدعتی مشرک ہے اس سے ہمارا بائیکاٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا یا نہیں؟ اور جب اللہ کہتے ہیں لا یغفرو، میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، تو بے ایمان کیسے کہتے ہیں اللہ بخش دے، اللہ بخش دے؟ اللہ فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ اب اللہ جنت حرام کرے اور یہ کیا کرے؟ اللہ بخشے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ مشرک کے درجے بلند کرے جہنم میں۔ میں نے ایک بندہ آکھدا کہ مشرک کے لیے اگر دعا کرنی ہو تو کیا کریں؟ میں کہا دعا کرنی ہے نا پھر جنا بن تے آکھ اللہ رگڑیس، اللہ کے بے بول مشرک نو آکھ کہ اللہ مشرک نو اللہ رگڑیس، آکھو سارے اللہ بخشیل یا اللہ رگڑیس؟ اللہ خود آکھے میں رگڑنے کہ تو بھی کرنا دعا اللہ رگڑیس، آمین۔ اس طرح نہیں اسے منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھا ہوتا ہے، واہ میرا پیر علی، علی نو پچامنا بڑا اوکھا ہے، علی علی دے نعرے لامنے سوکھے، ابا فوت ہو گئی ہے ابا، اور ابا بھی کیسا ناموس رسالت پہ تحفظ کرنے والا، پہرا دینے والا ابا خواجہ ابو طالب، جو پیغمبر کے ساتھ 3 سال جیل میں بھی رہا، شیب ابی طالب میں، اور اس نے قریشیوں کو کہہ دیا تھا وہ قریشیوں میرا مذہب تھا اکابر علیہ، اکابرین نہیں چھڑتا، لیکن اے جڑا محمد آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے موئے بھرا دی نشانی، میرے جیندیاں جے کسے قریشی جرات ہے نا اس دا وال ٹیڑا کر کے بکھاوے۔ ابو طالب دے 80 اشعار ہیں، میرے کل قصیدہ موجود ہے جتھے پیغمبر دے دفاع تے شعر پڑھے، وہ چاچا مر گئی ہے، آج تک کوئی ایک دھرنا دے بے نا تو سب سے جنت الاٹ کر دیں دے، پکا جنتی۔ سمجھو ہے یہ ساری زندگی پہرا دے من والا چاچا خواجہ ابو طالب، بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں، فوت ہو گئی ہے۔ حضرت علی آئین ذرا ایمان دی غیرت بھی بیک، اس طرح نہیں آکھ دے یا رسول اللہ ان ابی قد ماتا، نہیں ان امک شیخ الزال قد ماتا، یا رسول اللہ تھوڑا بڑھا گمراہ مشرک چاچا مر گئی ہے، بڑھا گمراہ مشرک چاچا مر گیا۔ پیغمبر کریم دے دل لے چھایا، حالے تک اللہ منع تا نہیں کیتا، منع حالے تک نہیں آئی، تے میں تھوڑی دعا چکرا چاچے آستے، حالے پیغمبر دعا نہیں کیتی، یہ میں سوچ رہے ہیں جو اللہ منع نہیں کیتی۔ انزل اللہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ سو گئے ہو؟ نبی نو بھی اجازت نہیں تے ایمان آلہ نو بھی اجازت نہیں کہ کوئی مشرک مر جائے تو وہ پوچھ شائع کرے اللہ مغفرت فرمائے، وہ کلپ شائع کرے اللہ مغفرت فرمائے، وہ کلپ شائع کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا ہو سکتی نہیں۔
ایمان دے بھی خلاف ہے، نبوت دی شان دے بھی خلاف ہے۔ اس سے واسطے امام محمد علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ اور علامہ آلوسی بڑے بڑے مجدد الفسانی بڑے بڑے اماموں نے جہاں ایک مسئلہ لکھا کہ ایمان تب نصیب ہوگا کہ ہر باطل اور ہر مبتل سے بائیکاٹ اور برات ہوگی۔ جب تک باطل سے برات نہیں کرے گا، مبتل سے برات نہیں کرے گا، اس کا ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان کی تکمیل تب ہوگی، تحقق تب ہوگا کہ جیسے بدعت، شرک سے نفرت، مشرک سے نفرت، بدعت سے نفرت، بدعتی سے بھی اسی طرح نفرت رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، مسلم شریف، ایک آدمی نے کہا فلانا آدمی سلام کہہ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرے سلام نہ دینا۔ شیخ سو گئے، میرے سلام نہ کہنا۔ آج کا مولویت ہے توبہ توبہ، اتنا تشدد، اتنی سختی، وہ سلام کہہ رہا ہے اور سلام کا جواب نہیں، اور تم کہتے ہو سلام کرنا سنت کے جواب دینا واجب۔ یہ تھوڑے مسئلے فرض۔ عبداللہ ابن عمر نبی کا صحابی ہے، کہتے ہیں میرے سلام کا جواب کوئی نہیں، اور ساتھ ایک پیغام بھی دے دینا، اور پیغام یہ ہے کہ بتا دینا جس آدمی نے سلام دیے کہ ابن عمر تجھ سے بری ہے، آئندہ میرا تیرا بائیکاٹ ہے۔ کیوں؟ کہ سمیتو انہو بدعیون، پڑھو ذرا، سمیتو انہو بدعیون، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اس نے بدعت کی ہے، اور بدعتی کے سلام کا جواب محمد مصطفیٰ کی شریعت میں نہیں ہے۔ سمیتو انہو بدعیون، بدعتی کے سلام کا جواب نہیں۔ او میرا کملا بھائی، جھلو للو بھائی، کہ بدعتی کے لیے سلام بھی نہیں، تو کس منہ سے استغفار کر رہا ہے، کس منہ سے بدعتیوں کے جنازے پڑھ رہا ہے، کس منہ سے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے؟ مسئلہ ایک ہی کھڑا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔